میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ناظرین، نیوز ویژن کے ساتھ میں فرح ناز۔ آج جن شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ بہت عظیم کام کر رہے ہیں پاکستان میں، جیسے قرآن مجید کے شہید جو صفحات ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو جلد کروا کر دوبارہ اور فی سبیل اللہ یہ مدرسوں میں اور بہت سے بچوں میں، محلات میں یہ فراہم کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ میں پہلے یہ چینل کو دل کی طرح گرائیوں کو اس کا مشہور ہوں۔ انہوں نے قرآن پاک کے ادب اور تحفظ کے لیے جو اقتدام کیے ہیں ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تحریک قرآن کی بنیاد سن 2000 میں رکھی گئی۔ چند کتبے جن پہ آیات مقدسہ کندہ تھی انہیں محفوظ کرنے کے لیے ہم نے شہر بھر میں ڈبے لگائے۔ جو مسجدوں سے قرآن پاک آتے ہیں، جن کے گدے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، حدیث مبارکہ سپاروں کے ساتھ، انہیں ہم دوبارہ قابل تلاوت بنا کر فی سبیل اللہ تقسیم کرتے ہیں۔ ان قرآن پاک سپارے حدیث مبارکہ کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں لیتے۔ ہم نے ماشاءاللہ پوری پنڈی میں ڈبے لگائے ہوئے مقدس سوراخ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ کچھ قبرستانوں میں ہم نے پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں جو ہم نے ایک چین رکھی ہوئی ہے رینٹ پہ نا، وہ ادارہ 20 سال سے اپنی مدد سے آپ چلا رہے ہیں۔ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں قرآن پاک سپارے وغیرہ قبرستانوں میں نہ رکھا کریں، ادارے میں بھجوایا کریں۔ یہ قرآن پاک جو آتے ہیں جو قابل استعمال نہیں ہوتے، انہیں ہم قرآن سنت کے مطابق محفوظ کر دیتے ہیں۔ ان قرآن پاک سپارے حدیث مبارکہ کا ہم کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں لیتے۔ یہ 68-20 سال سے ادارہ اپنی مدد سے آپ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اکثر حکومت سے اپیل کی ہے ہمیں قرآن پاک کے ادب اور تحفظ کے لیے کوئی جگہ دے دے، پر حکومت ادھر نہیں آتی۔ یہ ادارہ ماشاءاللہ یہ رینٹ پہ گھر لیا ہوا ہے، یہ مہینے کا ایک ٹرک ہو جاتا ہے۔ جو ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگ تعاون شامل کرتے ہیں، وہ ادارہ 20 سال سے اپنی مدد کرتے ہیں کہ اللہ کی کار خیر میں آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، کوئی امداد کئی لوگ آتے ہیں جو حسب توفیق کو 20,000 10,000 40,000 روپے دے جاتے ہیں۔ یہ ادارے کو ایک سسٹم کو چلانے کے لیے کافی اخراجات آتے ہیں، وہ اخراجات ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ پنڈی سے باہر سے بھی جھنگ سے بھی مختلف شہروں میں قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، وہ ادارے سے رابطہ کرتے ہیں۔ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں۔ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، اقبال رضوی صاحب، یہ ہمارے گاہے بگاہے قرآن پاک کے ادب اور تحفظ کے لیے آگاہی بھی کر رہے ہیں۔ میں ان سے حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں قرآن پاک کے ادب اور تحفظ کے لیے ہمیں جگہ فراہم کی جائے۔ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس مسئلے ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ادب عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک کے ادب کے لیے ہمیں کوئی جگہ فراہم کی جائے جہاں ہم قرآن پاک کے یہ رکھیں۔ اور ہمارے پاس اب کٹائی کی مشین نہیں ہے، قرآن پاک کی کٹنگ ہم باہر سے کرواتے ہیں۔ پھر وہ بڑے میں ایک چن والا رکھا ہوا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں ہم کس قرآن پاک کیسے لائے چن وہ بیچارہ اس کو ہم محفوظ تنخواہ نہیں دے پاتے۔ وہ بیچارہ قرآن پاک بھی خالی ڈبے وغیرہ بھی کرتا ہے، بیٹیاں بھی کرتا ہے اور اپنا مزدوری بھی کرتا ہے۔ محمد سے ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوگوں قدم دے رہے ہیں۔ میں جنرل سیکرٹری ہوں تحریک حضرت قرآن کا، جناب یہ سچ پرستی ہماری کرتے ہیں چیف منصور صاحب ہیں۔ تو ہم دن رات اس میں محنت کرتے ہیں، جہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلانی جگہ قبرستان میں قرآن کچھی ہو گئے، ہم اپنی مدد آپ کے وہاں سے نوٹ کر کے اپنے دفتر لاتے ہیں۔ پھر دفتر سے بھی پھر مہینے 2 مہینے بعد یہاں 2-3 ٹرک جو سن جی پھر ہم اپنا خیر آباد بھیج دیتے ہیں، جھانگ ہے وہاں پہ بیسمنٹ ہے وہاں بھیج دیتے ہیں، اسی طرح گجرانے میں ہے وہاں پہ بھی بھیجتے ہیں۔ تو اسی کوشش میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ادب اکرام قرآن کا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میری حکومت سے اپیل ہے، جناب عمران خان، جناب وزیر مذہبی نور صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ خدارہ کے دین کے کام میں خود توجہ دیں، تو یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا صرف اللہ کا نام۔ تو میری اپنی منت ہے آپ سے، آپ تحریک حضرت کا وزٹ کریں دفتر کا، اس کے دیکھیں آپ کیا کام کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے آپ یہ کام کریں، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اس میں، آخرت سنواریں، تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق
जब ब्रिगेडियर साहब है हमारे बड़े अच्छे दोस्त चैनल है, तो उनके यहाँ हमारी मीटिंग थी हुआ है, तो उधर उन्होंने कहा कि यहाँ डब्बे शब्बे लगाए सारे पूरे DHA में, तो इंशाल्लाह हमारे एक दिन में हमारा वहाँ तो हमने डब्बे शब्बे लगाने सारे, तो इंशाल्लाह इसी तरह हम हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान में इसको हम नुमाया किया जाए, तहरीक हज़रत कुरान के ये काम को सराहाया जाए। तो इंशाल्लाह हम हमारी जान माल इसमें लग रहा है, हमारी टीम है दोस्तों की, वो सारे मिल के ये इस काम को हम आगे लेके जा रहे हैं। इसी तरह जिसको पता चलता है, ऐसी ब्रिगेडियर साहब को पता चला था, उन्होंने कहा कि हम मेरी जान माल हर चीज़ इसके लिए काम के लिए हाजिर है। तो इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो हमारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का खुद ज़िम्मा लिया है, और बेगानात ने कुरान के अंदर फरमाया कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इस कुरान के अंदर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। ये अल्लाह की आखिरी किताब है जो कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, और इस कुरान का अदब हम सब मुसलमानों पर लाज़िम है। इसकी ताज़ीम, इसका एहतराम हमारे दिलों में भी है, और ये ऐसी लारैब किताब है कि जब रब करीम ने पहाड़ों पर नाज़िल करना चाहिए तो पहाड़ों ने इनकार कर दिया, समुद्रों को नाज़िल करना चाहिए तो समुद्रों ने इनकार कर दिया, आखिरकार ये इंसान के दिलों के अंदर इसको नाज़िल फरमाया गया, और इसकी ज़िम्मेदारी जो है हिफाजत की वो रब कायनात ने खुद ज़िम्मेदारी उठाई है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ कुरान यहाँ रावलपिंडी के अंदर बड़े आसान अंदाज के अंदर कुरान पाक के तक़सीम के सिलसिले में, कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में, कुरान पाक के अदब के सिलसिले में बड़ा नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक के पहले रमज़ान को ये जितनी भी कुरान पाक जिन लोगों को दस्तयाब होते हैं तो ये किसी अहम जगह पर चटान लगाते हैं, सारा दिन फ़ी सबीलिल्लाह कुरान पाक लोगों को तक़सीम करते हैं। इसी तरह मसाजिद के अंदर, मदारस के अंदर, कब्रिस्तानों के अंदर लोग जो है वो तोड़े भर कर रख जाते हैं, और फिर ये लोग जाकर वहाँ से उठाकर यहाँ लाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसमें जो काबिल इस्तेमाल कुरान पाक होते हैं उसको नए सिरे से जो है उसकी जल्दबंदी करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, कटाई करने के बाद काबिल इस्तेमाल उसको लाते हैं, और फिर जल्दबंदी करने के बाद फिर वो लोगों में फ़ी सबीलिल्लाह तक़सीम करते हैं। उसके बाद जो औराक शहीद होते हैं उन शहीद औराक का इंतज़ाम करने के लिए इन्होंने एक इंतज़ाम किया हुआ है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर कुएँ खुदवा कर उसमें जाकर तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर, यानी वो उसकी बेअदबी ना हो, उनके अंदर दफन किए जाते हैं, और दफन करने से पहले जितने भी शहीद औराक होते हैं उनके अंदर खुशबू और इसी तरह अर्के गुलाब और जो है वो इसके पत्ते जो हैं गुलाब के वो डाले जाते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएं और अल्लाह ताला का कलाम जो है उसके अपने सही तरीके के अंदर उसको हम महफूज कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी अब्दुल मजीद साहब बतौर जनरल सेक्रेटरी बड़ा नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं कुरान के हवाले से, और हमारे मोहतरम चेयरमैन अब्दुल मनान साहब अल्लाह इनको इस्तकामत अता फरमाए, इन्होंने ये पूरे शहर के अंदर बेड़ा उठाया हुआ है, खुद जाते हैं, जाकर डब्बों को उठा कर लाते हैं। इन्होंने एक बार सूफी साहब भाई रखी हुई हैं, ये भी यहाँ डब्बे उठा कर लाते हैं। और इसी तरह मैं तमाम हज़रात से अपील करूँगा कि खुदारा जहाँ जहाँ भी कुरान पाक आपको शहीद और आग मिले, जहाँ जहाँ कोई इस किस्म का मामला हो तो इन हज़रात को आप इतला करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के दिल के अंदर कुरान का अदब है। आप हज़रात के सामने है कि जो लिबरल लोग हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो कुरान की जो बेहुरमती कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हमें ये पैगाम देते हैं। तो हमारी ये सब की ज़िम्मेदारी है कि हम कुरान पाक को तहफ़्फ़ुज़ दें, हम कुरान पाक को महफूज रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रावलपिंडी के अंदर जो बेड़ा तारीक़ को कुरान ने उठाया हुआ है, अल्लाह करीम उनको मज़ीद इस्तक़ामत अता फरमाए। और मुख़य्यर हज़रात से भी गुजारिश है और हुकूमत से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो है वो मदद फरमाई जाए, इनको जगह फराहम की जाए ताकि ये आसान तरीके से खुली जगह हो जहाँ पर ये शहीद और आपका तहफ़्फ़ुज़ करें, जहाँ शहीद कुरान जो है उनको काबिल इस्तेमाल ना कर लोगों में फ़ी सबीलिल्लाह तक़सीम करें, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुरान नहीं ख़रीद सकते, वो फ़ी सबीलिल्लाह ये कुरान पढ़ कर अपने घरों को आबाद करें। और हज़रात मोहतरम कुरान पाक की तिलावत जो है जिस घर में होती है उस घर में अल्लाह की रहमतों का नज़ुल होता है। जिन घरों के अंदर कुरान नहीं है उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो यहाँ आएँ, इंशाअल्लाह आपको फ़ी सबीलिल्लाह कुरान पाक फराहम किए जाएंगे और अपने दिलों को भी तिलावत कुरान पाक से मुनव्वर फरमाएं। अल्लाह करीम हम सब को कुरान पाक पढ़ने के बाद, उसका अदब करने के बाद उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम कुरान पर
پر عمل نہ کریں گے. اور آج مسلمانوں کے لیے یہ جو بیماریاں ہیں، کرونا ہے، ڈینگی ہے، یہ سارے جو وائرس آئے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے. ہم قرآن کو نہیں پڑھتے. آج بھی ہم اپنے گھروں کو قرآن کی تعلیم سے جو ہے وہ آراستہ کریں تو یہ خود بخود جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے. انہوں نے کئی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کا ہم لوگ اکثر قرآن کو تقسیم کرتے ہیں، قرآنی آیات کو بینرز وغیرہ پر بھی لگا دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پہ یہ شعور ہی نہیں ہے کہ اس کا ادب کتنا ضروری ہے. جنہوں نے نیزے پر قرآن پڑھا ان سے سیکھیں ادب کا یہ معاملہ کہ ادب کیا چیز ہے. ادب یہ ولیوں کے کام ہے. بہرحال حکومت پاکستان سے ایک اپیل ہے کہ اس پر بھی قانون سازی کرے، اس پر کچھ توجہ دے کہ یہ کام جو ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اس اسلامی ریاست کے اندر اس قرآن کی بے ادبی، اکثر لوگ قرآن پاک کو یا تو شہید ہوئے قرآنوں کو مسجدوں کی باریوں میں چھوڑ جاتے ہیں یا قبرستانوں میں چھوڑ دیتے ہیں یا کسی پانی میں پھینک دیتے ہیں، جو بعد میں بے ادبی کا بہت شدید سبب بنتا ہے. تو خدارا اس کے لیے کوئی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہم ایک ایز اے مسلمان روز قیامت ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک حق القرآن کو کہ جنہوں نے یہ کام کا بیڑا اٹھایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں حق القرآن کے اندر تمام مسلمان سے اپیل ہے کہ یہ اس طرح جو مسجدوں سے قرآن پاک آتے ہیں، جن کے گتے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، انہیں ہم کاغذ لگاتے ہیں، کاغذ لگانے کے بعد کپڑا لگاتے ہیں، سلائی کرتے ہیں، سلائی کرنے کے بعد کٹنگ کرنے کے بعد انہیں دوبارہ قرآن پاک کو قابل تلاوت بنا کر ہم فی سبیل اللہ بغیر ہدیے سے دیتے ہیں. ان قرآن پاک کا کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں دیتے. یہ مجموعے یہ ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں. یہ ہم نے پیچھے بھی لکھوایا ہوا ہے. ان کا ہم کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں لیتے. ایسے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہوئی ہے. یہ ماشاء اللہ چھوٹے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ٹھیک ہے جی. ایسے یہ قرآن پاک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک کرنے سے پہلے یہ عالم ہوتا ہے کا طریقہ. ہم ہر چیز کو قابل تلاوت بنا کر بغیر ہدیے سے. اللہ پاک نے اپنے قرآن میں اس کی اہمیت کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ میں نے سب کا ماشاء اللہ. اس طریقے حق القرآن کے لیے کچھ مخیر حضرات نے ان کو دیا ہے. کنوینس کی اس ادارے کو بہت ضرورت ہے. دور دراز علاقوں سے شہید سپارے اور قرآن پاک کے لاتے ہیں اپنے خط، اور ایک گاڑی کی ضرورت ہے ان کو. جہاں بھی شہید قرآن پاک اس سپارے یا کہیں سے لانے ہوتے ہیں، لوگ پہنچاتے نہیں ہیں، یہ اپنی مدد آپ کے ساتھ خود لاتے ہیں، اور ان کو ایک چھوٹی سی یا ان کی ضرورت کے مطابق ایک گاڑی مل جائے. یہ اپنا یہ کام جو ہے یہ احسن طریقے سے کرتے ہیں. یہ ہم قبرستانوں سے قرآن پاک لائے ہیں، انہیں چھانٹی کی ہے. چھانٹی کرنے کے بعد یہ خوشبو وغیرہ لگا کے انہیں پہ قرآن سنت قرآن پاک چھانٹی کیے ہوئے ہیں. چھانٹی کرنے کے بعد ان میں غیر ضروری چیزیں نکال دی ہیں. دفن کرنے کے لیے یہ تیار کیے گئے ہیں، انہیں دفن کریں گے. آتے ہیں جو گھوڑوں سے قرآن پاک سپارے وغیرہ یسر القرآن لکھتے ہیں، انہیں ہم بغیر ہدیے سے فی سبیل اللہ دیتے ہیں. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کسی کو سپارے قرآن پاک حدیث مبارکہ ضرورت ہو، تحریک حق القرآن کے ادارے سے لیں. ان حدیث مبارکہ قرآن پاک کا کر دے میرے آقا اب نظر